حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حي على الفلاح. بھلائی کی طرف آؤ. نعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم بھائیوں، بزرگوں، محترم علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، بنو بچے آخرت کے اور نہ بنو بچے دنیا کے. مطلب کہ تمہاری زندگی کی تمنائیں مرکوز ہوں آخرت پر اور وہ مرکوز نہ ہوں دنیا پر. اب ہم اکثر اس طرح کے بیانات سنتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے عام طور پر مسلمانوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہم نہیں سوچتے ان بیانات کے متعلق اور ہم کوشش نہیں کرتے ان پر عمل درآمد کی یا ان بیانات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بچانے کی ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز ہے جو ہمیں متاثر کرتی ہے، کیا چیز ہے جو ہمیں متحرک کرتی ہے. کیا وہ یہ دنیا ہے جو ہمیں متحرک کرتی ہے، یا پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے اور یہ کہ ہم آخرت کے لیے کام کریں یہ ہمیں متحرک کرتا ہے. آپ کی زندگی میں مثالی کردار کون ہے؟ جب آپ کچھ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھنے میں آپ کو خوشی ملتی ہے؟ ہم سب کہتے ہیں جب ہم شہادت پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. ایک رسول ایک پیغام لے کر آتا ہے، یہ ہے جو ایک سوال کرتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغام لے کر آئے اور ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ایک پیغام لے کر آئے ہیں. اس پیغام کا کس حد تک ہماری زندگیوں پر اثر ہے؟ اور اگر وہ ایک رسول ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں تو دیکھیں یہ نسبت، یہ ایک شرف کی نسبت ہے. جب آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کا پیغام لے کر آنے والے ہیں، تو کوئی نسبت ان سے عظیم نہیں ہے. جب ہم عام طور پر کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن جب ہم بیت اللہ کہتے ہیں ہمارا عام طور پر کیا مطلب ہوتا ہے؟ مکہ میں ایک گھر بیت اللہ، اس کی نسبت اللہ سے منسوب ہے. اور جب قرآن کہتا ہے ایک اونٹنی، اللہ کی اونٹنی، سب کچھ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اللہ اسے اللہ کی اونٹنی قرار دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے شرف کی تاکید کرنا چاہتا ہے، اس کی عزت کی، اس کی قدر. اب وہ ایک رسول ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں، کسی اور کے نہیں. اللہ کے رسول ایک پیغام کے ساتھ آئے تھے، ایک پیغام کے ساتھ. اگر ہم اس پر واقعی یقین کریں، کیونکہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو عظیم ترین خوشی کس چیز سے ملتی ہے؟
کیا آپ کو بڑی خوشی ملتی ہے روزانہ کی میل پڑھ کر یا اخبار پڑھ کر یا کچھ اور پڑھ کر، کوئی گپ شپ، میگزین وغیرہ؟ یا پھر آپ کو عظیم ترین خوشی ملتی ہے اس شخص کی زندگی کے متعلق کچھ پڑھنے سے جس کے متعلق آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ کیونکہ سچائی یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے اعضاء کو اس بات کی گواہی دینی چاہیے، آپ کے دل کو اس کی گواہی دینی چاہیے۔ دیکھیں، زبان یہ ایک ہڈی کے بغیر گوشت کا ٹکڑا ہے۔ آپ جو چاہیں اپنی زبان سے کہہ سکتے ہیں، آپ جو چاہیں زبان سے کہہ سکتے ہیں، لیکن سچا ایمان کہ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ نے بغیر کسی شک و شبہ کے پڑھی ہوں گی کتابوں پر کتابیں، شمائل، اسلامی تعلیمات میں بیٹھے ہوں گے، علماء کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اس شخص کے متعلق جاننے کے لیے جو اللہ کا رسول ہے۔ آپ نے بلا شک و شبہ یہ کیا ہوگا۔ تو آپ کے مثالی کردار کون ہے؟ میرا اور آپ کا مثالی کردار کون ہے زندگی میں؟ ہمیں کیا کرنے سے حوصلہ ملتا ہے؟ جب آپ جاگتے ہیں صبح کے وقت، آپ کو بستر سے اٹھنے کے لیے کیا متحرک کرتا ہے؟ میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ ہم سب کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے عظیم ہے، اللہ سب سے عظیم ہے۔ ہم سب یہ کہتے ہیں۔ کیا ہمارے اعمال حقیقت میں گواہی دیتے ہیں اس بات کی؟ آپ کو صبح جاگنے کے لیے کیا چیز متحرک کرتی ہے؟ کیا وہ تہجد ہے؟ کیا وہ فجر کی نماز ہے؟ کیا وہ کام ہے؟ کیا وہ کالج ہے؟ کیا وہ یونیورسٹی ہے؟ کیونکہ اگر اللہ حقیقتاً اکبر ہوتا، عظیم ترین ہوتا، کچھ بھی اللہ سے عظیم نہ ہوتا، تو وہ اللہ کا خوف ہوتا اور آپ فجر کی نماز کے لیے جاگتے۔ تو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن ہم میں سے کئی لوگوں کے لیے ہمارے اعمال حجت ہیں اور ہمارے اپنے قول کے خلاف ثابت ہوتے ہیں۔ تو کیا چیز ہمیں جگاتی ہے؟ کیا چیز ہمیں صبح کے وقت جگاتی ہے؟ کیا وہ فجر ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے۔ میں صرف یہاں تجزیہ کرنے، اندازہ لگانے نہیں آیا کہ آپ کو کیا چیز صبح جگانے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا وہ تہجد یا فجر ہے؟ یا وہ ڈالر اور پیسہ ہے؟ کیا وہ روپیہ ہے؟ آپ سوچتے ہیں 1 پاؤنڈ برابر ہے 150 روپے کے، 4 گنا زیادہ۔ کیا یہ ہے جو آپ کو صبح جاگنے پر مجبور کرتا ہے؟ اور اگر یہی معاملہ ہے تو اپنے آپ سے پوچھئے، آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ حقیقتاً اکبر ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، جب آپ اپنی زبان سے گواہی دیتے ہیں، آپ کی زبان کچھ کہتی ہے اور آپ کا دل کچھ اور کہتا ہے، تو آپ جانتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے منافقت کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ آپ ایک منافق ہیں۔ آپ ایک منافق ہیں۔ آپ کسی سے کہتے ہیں بھائی میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا، تم سب سے اچھے ہو، تم سب سے قریب ترین ہو، اور جب وہ آپ سے مانگتا ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو آپ ہی سب سے پہلے اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ تو وہ آپ سے کیا کہے گا؟ تم تو ایک منافق ہو، تم ایک منافق ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے۔ لیکن وہ وجہ جس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ان بیانات کی روشنی میں اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ہیں، یہ آپ کی گواہی ہے، پھر اگر وہ رسول اللہ ہیں، اگر وہ اللہ کے پیغام کے ساتھ آئے ہیں، تو آپ کی زندگی پر اس پیغام کا کتنا گہرا اثر ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے عظیم ہے، اللہ سب سے عظیم ہے،
تو آپ کو کیا متحرک کرتا ہے زندگی میں؟ کیا وہ اللہ ہے جو آپ کو متحرک کرتا ہے زندگی میں؟ کیا اللہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے یا پھر یہ دنیا آپ کی زندگی کا مقصد ہے؟ اگر یہ دنیا آپ کا مقصد ہے تو دنیا سب سے عظیم ہے آپ کی نگاہ میں. اور اس کا یہ مطلب نہیں، دیکھیں میرا یہ مطلب نہیں ہے اس بات سے کہ آپ کام نہ کریں. نہیں، الحمدللہ آپ کام کریں، آپ زندگی گزاریں، لیکن آپ کی ترجیحات ہیں اور ان ترجیحات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں پھنس جاتے ہیں، ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں اور ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. یعنی ڈالر اور پیسے، ہر کوئی جسے آپ اپنے گرد دیکھتے ہیں وہ ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے. آپ خواتین کو دیکھیے، یعنی کتنے ہی ایشیائی خواتین اعصابی تناؤ میں ہیں. یہ بڑا حیرت انگیز ہے. دوسری برادریوں کی نسبت ایشیائی خواتین میں اعصابی تناؤ زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ گھر پر بیٹھی ہوتی ہیں وہ ٹی وی دیکھتی ہیں تو ٹی وی انہیں کیا دکھاتا ہے؟ یہ خرید لو، وہ خرید لو، یہ لے لو، تمہیں خوشی ملے گی. اور پھر وہ سوچنے لگتی ہے یہ کیا بات ہوئی، میری کزن کے پاس یہ ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے. کوئی خاص تمنا نہیں ہے زندگی میں، کوئی تمنا نہیں ہوتی ان کی زندگی میں، تو پھر آخرکار یہی ان کی تمنا ہوتی ہے اور پھر وہ اسے حاصل بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے شوہر نکمے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک سے ان کا خیال نہیں رکھتے. تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا خاتمہ اعصابی تناؤ پر ہوتا ہے اور وہ دوائیوں پر آ جاتی ہیں. کوئی تمنا نہیں ہے. آپ اپنی عورتوں کو کوئی تمنائیں نہیں دیتے. آپ میں سے کتنے لوگ یہاں سے واپس جاتے ہیں دین کے متعلق سیکھ کر اور اپنی بیویوں کو اس کے متعلق کچھ بتاتے ہیں؟ اگر یہ نہ آئے ٹی وی چینل پر، کتنے لوگ بیٹھ کر اور انہیں آرزویں دیتے ہیں کہ کچھ اسلامی تمنائیں زندگی میں رکھو. نہیں، سارا دن آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، آپ ٹی وی میں مگن رہتے ہیں. دیر سویر اس کا بلا شبہ آپ کی زندگی پر اثر ہو جائے گا. اگر آپ سماجی ہوں تو آپ پر آپ کے معاشرے کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی تعلیم نہ ہو، اگر آپ کے گھر میں اسلامی ضابطہ اخلاق نہ ہو، اور اگر سارا دن آپ بے خبر رہتے اپنے بچوں سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی بہت اعلیٰ تمنائیں ہیں، آپ اس علاقے میں رہ رہے ہیں یا کسی بھی علاقے میں، اور پھر آپ کسی اور اچھے علاقے کو تلاش کرتے ہیں. یہاں کا اچھا علاقہ کون سا ہے؟ نہیں، مجھے سچ بتائیے، پچھلی بار کسی نے میرے ساتھ غلط بیانی کی تھی. فٹسبی، ٹھیک، آپ فٹسبی میں منتقل ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کی تمنا ہے، فٹسبی. اور آپ سوچ رہے ہیں اور آپ کے پاس وقت کم ہے، سارا وقت آپ گھر کے متعلق سوچتے رہتے ہیں. یعنی میں اپنے علاقے میں سب سے بڑی کوئی کوٹھی بناؤں گا تو کچھ جن وہاں رہ سکتے ہیں پر آپ وہاں نہیں رہیں گے، نہ ہی آپ کے بچے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سارا دن ساری رات آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. اور جیسے ایک دانا شخص کہتا ہے کہ بہت سے بچے، ان کے والدین زندہ ہوتے ہیں لیکن ان کی پرورش یتیموں کی طرح ہوتی ہے. کہا جاتا ہے إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغول. کہا یتیم لازم نہیں کہ وہی شخص ہو جس کے ماں باپ مر چکے ہوں. یتیم وہ شخص ہے جس کی ماں نے اس کے بچے کے فرائض فراموش کر دیے ہیں، وہ بچے کا خیال نہیں رکھ سکتی. مجھے یاد ہے کسی نے مجھے ایک قصہ سنایا تھا ایک بچے کے متعلق کہ جب اس بچے کی ماں اس کا خیال نہ رکھ سکی تو اس نے کیا کیا. یہ پرانے وقت کی بات ہے، اس نے بروس لی کی فلم لگا دی. یہ ایک 2 سالہ بچہ ہے اور بروس لی لوگوں کے ساتھ مار دھاڑ کر رہا ہے اور یہ بچہ اسے دیکھنے میں مگن ہے. تو وہ کہتا ہے یتیم لازمی طور پر وہی شخص نہیں جس کے ماں اور باپ مر چکے ہوں. اس نے کہا نہیں، یتیم وہ شخص ہے جس کی ماں نے اس بچے کے فرائض سے دستبرداری کی. اس کا باپ بہت مصروف ہے، باپ کی بہت اونچی تمنائیں ہیں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ہے جو اسے متحرک کرتی ہے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، کیا کبھی کوئی دنیا کے ساتھ ہمیشہ خوش رہا ہے؟
کتنی ہی تمنائیں، كم حسرات في بطون المقابر. کتنی ہی تمنائیں انسان کی قبر کی گہرائی میں لیٹی ہوتی ہیں. کتنی ہی، حتیٰ کہ سکندر جب آیا، سکندر کی سلطنت کتنی طاقتور تھی، اور اس نے کہا میرے جنازے کے وقت، اس نے کہا یقینی بنانا کہ تم میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھو تاکہ لوگ جان سکیں کہ میں دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور میں دنیا سے خالی ہاتھ گیا. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے محترم بھائیو، واللہ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا آپ کے کفن میں جیبیں ہوں گی؟ کیا آپ کے کفن میں جیبیں ہوں گی کہ جو دن رات آپ زندگی میں تمنائیں کرتے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر آپ نے ایک ڈبہ بنایا اور اس ڈبے میں سے آپ نے ایک لکیر کھینچی اور پھر انہوں نے کچھ دوسری لکیریں کھینچی جو اس ڈبے سے باہر آ رہی تھی، اور آپ نے کہا یہ پہلی لکیر یہ انسان کی زندگی ہے، یہ ڈبہ موت ہے، اور یہ دوسری لکیریں جو پہلی لکیر سے نکل کر ڈبے سے ہوتی ہوئی باہر آ رہی ہیں یہ انسان کی خواہشات ہیں. وہ مر جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کی اونچی اونچی خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن موت اس پر نازل ہو جاتی ہے. اور یہی حقیقت ہے زندگی کی. کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مر گئے، کوئی کینسر سے مر گیا، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، کل کی کوئی ضمانت نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہ دنیا کی مٹھاس ہی ایسی ہے کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے یہ اسے کھینچ لیتی ہے، یہ ہمیں ورگلا لیتی ہے، یہ ہمیں ہماری توجہ سے ہٹا دیتی ہے. اور ایک بہت خوبصورت مثال ہے جو میں اکثر دیتا ہوں دنیا کے متعلق، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک شخص کی مثال دی جو ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اور انہوں نے کہا اس شخص نے پیچھے دیکھا تو ایک شیر اس کے تعاقب میں تھا. تو یہ شخص بھاگنے لگا اور ایک کنویں کے پاس پہنچا. کوئی اور راستہ نہ تھا تو اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور جب وہ گر رہا تھا تو وہ ایک رسی کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے اوپر دیکھا تو وہ شیر اس کے سر پر منڈلا رہا تھا کنویں کے کنارے پر. اور پھر اس نے نیچے دیکھا تو وہاں ایک بڑا سانپ تھا جس کا منہ کھلا تھا اور وہ اس کے گرنے کا انتظار کر رہا تھا. اور پھر صرف ایک سہارا جو اس کے پاس تھا وہ رسی تھی. اور پھر پل بھر میں اس نے دیکھا کہ ایک سفید چوہا اور ایک سیاہ چوہا، انہوں نے اس رسی پر چھلانگ لگائی اور اسے کترنا شروع کر دیا. اوپر شیر، نیچے سانپ، جو واحد سہارا اس کے پاس تھا وہ رسی، اور وہ بھی ٹوٹنے لگی. اور اس کے سامنے اس نے ایک شہد کا چھتا دیکھا، ایک شہد کا چھتا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی انگلی اس شہد کے چھتے میں ڈالی اور اپنی انگلی سے شہد نکالا اور اسے اپنی زبان پر رکھ لیا، اور پل بھر کے لیے شہد کی مٹھاس نے اسے بھلا دیے شیر، سانپ اور حتیٰ کہ دونوں چوہے بھی. امام غزالی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ وہ شیر موت ہے جو ہمیشہ انسان کے تعاقب میں ہے. سانپ وہ انسان کی قبر ہے اور جس میں ہر کسی کو جانا ہی جانا ہے. رسی انسان کی زندگی ہے. سفید چوہا دن کو ظاہر کرتا ہے اور سیاہ چوہا رات کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ آپ کی زندگی کو کاٹتے رہتے ہیں. اور شہد کا چھتا وہ دنیا ہے. ایک آدمی دنیا کی مٹھاس کو چکھتا ہے اور وہ موت کو بھول جاتا ہے، قبر کو بھول جاتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ اسے مرنا بھی ہے. یہ اسے اس حقیقت سے بہکا دیتی ہے کہ اس نے مرنا ہے. میرے محترم بھائیو، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے زندگی میں کیا مقاصد ہیں؟ کیا وہ یہ ہے کہ ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ایمان والوں کو اسی طرح ہونا چاہیے. آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے. ہر ایک صحابی وہ ایسے لوگ تھے جو متحرک تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام
انہیں مسجد نے بنایا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے، لیکن انہیں صرف مسجد کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. وہ ایسے لوگ تھے جن کی دعوت دور دراز تک تھی. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو تھوڑے بہت بنے ہیں مسجد کی وجہ سے، اور کسی نے مسجد سے باہر کبھی، حتیٰ کہ ہمسایوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے. ہمسایوں کو بھی کبھی مسجد سے بھلائی حاصل نہیں ہوتی. اور جب باتیں کرنے کی باری آتی ہے، ماشاء اللہ مسلمان ہر گھنٹے میں انقلاب لا سکتے ہیں. ہر گھنٹے میں صبح کے 2 بجے ماشاء اللہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں فلسطین کے متعلق، عراق کے بارے میں اور افغانستان کے بارے میں، رات کے 2 بجے تک. اور پھر فجر کی نماز کا وقت آتا ہے تو ہمارے ہیرو سو رہے ہوتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فلسطین کے متعلق بات نہیں کریں، آپ فجر نہیں پڑھتے، لیکن ایک چیز ہے جسے ترجیح کہتے ہیں، ایک چیز ہے جسے عمل کہتے ہیں، صرف باتیں نہیں. جب ہم فلسطین گئے پہلے قافلے میں بمباری کے بعد، تو اس کا بڑا اثر ہوا ہم سب پر جو اس قافلے کے ساتھ گئے تھے. اور جب ہم واپس آئے، ہم نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا. تو ہم نے مشورہ کیا الحمدللہ، اور ہم نے ایک دکان کھولنے کا فیصلہ کیا جہاں تمام امداد فلسطینی مقصد کے لیے بھیجی جاتی تھی. ماشاءاللہ 2 منٹوں میں ہی ہمارے پاس اتنی امداد اکٹھی ہو گئی کہ ہم ایک دکان کھول سکتے، کرایہ دے سکتے. تو میں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں کہ کوئی اور اس طرح کی دکان ہے برطانیہ میں جہاں سے تمام امداد فلسطینی مقصد کے لیے جاتی ہو. دیکھتا ہوں. تو میں نے تلاش کی اور مجھے ایک جگہ ایڈنبرگ میں ملی جہاں ایک دکان تھی جہاں سے ساری امداد فلسطینی مقصد کے لیے بھیجی جاتی تھی. ہر ایک پینی جو وہاں ہوتی وہ فلسطینیوں کی امداد کے لیے بھیجتے تھے. تو میں نے انہیں فون کیا اور وہاں جانے کے متعلق پوچھا، اور پھر میں گیا ایڈنبرگ. تو میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا مجھے اس ایڈریس پر لے چلو. تو وہ مجھے اس جگہ لے گیا قصبے کے وسط میں، اور اس نے گاڑی روک دی. اور میں نے اس جگہ کو دیکھا تو وہ ایک چرچ تھا، ایک چرچ. تو میں نے اسے کہا یہی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہی جگہ جو آپ نے مجھے بتائی تھی. تو میں چرچ میں گیا، اور چرچ کے اندر وہاں ایک دکان تھی جہاں کی تمام آمدنی فلسطینیوں کے لیے جاتی تھی. ایک چرچ سے مسلمان کہاں ہیں؟ باتوں میں ماشاءاللہ ہم کسی کو بھی شکست دے دیں گے، لیکن اعمال کہاں ہیں؟ وہ باہری منصوبے کہاں ہیں جو آج مسلمانوں کے ہونے چاہیے؟ دیکھیں یہ ایسا ہی ہے کہ ہمیں مسجد نے بنایا ہے مگر صرف مسجد کے لیے. یہ صحابہ کرام کی طرح نہیں ہے، انہیں مسجد نے بنایا تھا مگر انسانیت کے لیے ہے. انسانیت نے ان کی بھلائی دیکھی، انسانیت نے ان کی نیکیاں دیکھی. لیکن آج ہماری بھلائی محدود ہے، ہمارے اپنے تک کوئی باہر ہماری بھلائی نہیں دیکھتا. آپ دیکھیے یہ بے گھر منصوبوں کو. مسلمان بے گھر منصوبے کہاں کرتے ہیں؟ ہاں یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے. نہیں یہ وہ ہے جو عیسائی کرتے ہیں. ہمارے اپنے ادارے کے کچھ بھائی ہیں جنہوں نے بے گھروں کے لیے منصوبہ شروع کیا. 8 مہینے وہ پہلے باہر گئے، اور پھر انہوں نے کچھ سموسے پکوڑے کچھ چائے وغیرہ لا کر دیے اور بات کی ان سے. تو جانتے ہیں بے گھر شخص نے کہا یہ حیران کن ہے. اس نے کہا ہمیں ایسی امداد کبھی نہیں ملی. 2 لاکھ مسلمان ہیں برمنگھم میں، ہمیں کبھی کسی مسلمان نے نہیں بلایا. لیکن اگر آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، یہ ان کی دعوت تھی. پہلے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ ایسے لوگ تھے جنہیں معاشرے میں حقیر تصور کیا جاتا تھا. جب پیغمبر نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا اور اس بوڑھی عورت کے پاس کچھ سامان تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں جا رہی ہو؟ اور بوڑھی عورت نے کہا میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہی ہوں. اور وہ سامان کے ساتھ جدوجہد کر رہی تھی. تو پیغمبر نے فرمایا میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں تمہارے سامان کے ساتھ. تو پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھایا اور پہاڑ کی چوٹی تک پہنچایا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ جو لوگ آپ لوگ عموماً کہتے ہیں میں شیخ ہوں، میرے پاس بہت سے کام کرنے والے ہیں، اس کو خود ہی لے جانے دو، میرے پاس بہت سے کام ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے.
یہ کسی اور کا مسئلہ ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایسے بھی دیکھ سکتے تھے, بوڑھی عورت ہے اور میرے کاندھوں پر پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے, انسانیت کی, میرے پاس ایک بوڑھی عورت کے لیے وقت نہیں ہے. لیکن پیغمبر نے ایسا نہیں کیا. امام ترویدی شمائل میں بیان کرتے ہیں کہ ہر غلام لڑکی, کوئی بھی غلام لڑکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ سکتی تھی, اور آپ اس کی مدد کے لیے جاتے کسی بھی جگہ پر, اور مدینے کی کسی بھی گلی تک, کہیں بھی وہ جاتے اور اس کی مدد کرتے. تو انہوں نے سامان پہنچایا پہاڑ کی چوٹی تک, اور پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا, اس نے کہا تم مجھے ایک اچھے جوان لگتے ہو, میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں. مکہ میں ایک شخص ہے محمد, اور یہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے بت, وہ ہمارے تمام بتوں کو ایک خدا میں بدلنا چاہتا ہے. میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں, تم مجھے اچھے نوجوان لگتے ہیں, اس سے دور ہی رہنا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, انہوں نے دعوت نہیں دی, وہ مسکرائے. ان کی دعوت ان کے اعمال تھے. وہ مسکرائے اور کہا, اے بوڑھی عورت, وہ شخص محمد میں ہی ہوں. اس نے کہا, وہ شخص تم ہو؟ تو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور آپ اس کے رسول ہیں. تو ان بھائیوں نے وہ منصوبہ شروع کیا, اور اب الحمدللہ ہر بدھ کو وہ دسترخوان لگاتے ہیں اور سینکڑوں بے گھر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ انہیں ایک بھائی ملا جس نے مذہب تبدیل کیا تھا, جو کہ بے گھر تھا, یا آوارہ نہیں تھا, یا ایرا گیرا نہیں تھا. ان میں سے بہت سے لوگوں کے پاس جائز وجہ تھی کہ وہ کیوں بے گھر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب سے رمضان شروع ہوا ہمیں 4 مسلمان ملے جو بے گھر تھے. 4 مسلمان جو بے گھر تھے, اور وہ کس کی طرف گئے؟ وہ چرچ کی طرف گئے. برمنگھم میں ہر ہفتے, ہر روز ایک مختلف چرچ ہے جو بے گھروں کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ اپنی مسجد میں یہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے, وہ یہ ہیں, ہم یہ ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. سبحان اللہ. اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں, وہ لوگ تھے واللہ, جب وہ نماز پڑھتے تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں, جب وہ نماز پڑھتے تھے ان کی نماز انہیں متحرک کرتی تھی. جب وہ دعا کرتے اور جب وہ روزے رکھتے, ان کے روزے ہمارے جیسے نہیں تھے, وہ ان کو متحرک کرتے انسانیت کو تبدیل کرنے کے لیے. وہ ایسے لوگ تھے, اور یہ تھا جو انہوں نے حاصل کیا تھا, کیونکہ ان کی توجہ اس دنیا پر نہیں تھی, ان کی توجہ آخرت پر تھی. آپ عمر رضی اللہ عنہ ابن خطاب کو دیکھیں. عمر رضی اللہ عنہ روئے زمین پر طاقتور ترین شخص, اور روایت کہتی ہے کہ ایک دن مسافروں کا ایک گروہ مدینہ آیا, اور وہ لوگ مسافر تھے, وہ پہلی مرتبہ مدینہ آئے تھے. عمر رضی اللہ عنہ انہیں نہیں جانتے تھے, اور انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا, انہوں نے کہا کہ آؤ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو تمام رات روئے زمین کا طاقتور ترین شخص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, جو کہ ایک کروڑ پتی شخص تھے, کروڑ پتی. آج آپ ایک نئی گاڑی خریدتے ہیں اور آپ کی آنکھیں ماتھے پر پہنچ جاتی ہیں. کیوں ایسا کیسے ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے. یہ ساری ہماری اپنی غلطی ہے, کیونکہ یہ ہمارا معیار بن گیا ہے. یہ ہمارا معیار ہے جس سے ہم لوگوں کا اندازہ لگاتے ہیں. ہم لوگوں کا انداز ان کی گاڑیوں سے لگاتے ہیں جن میں وہ سفر کرتے ہیں, اور ان کے گھروں سے جن میں وہ رہتے ہیں, اور ان کے بینک بیلنس سے. اور اسی لیے وہ شخص جو امیر ہے اسے بہت اعزاز ملتا ہے, اسے معزز سمجھا جاتا ہے, اور کوئی جو غریب ہے, کوئی جسے انسانیت کی فکر ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس سے کیوں متاثر ہیں جس کے پاس پیسہ ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بانٹے گا پیسہ؟ آپ سوچتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی گاڑی چلانے کے لیے دے دے گا؟ یا پھر آپ صرف ایسے شخص ہیں جو دوسروں سے متاثر رہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے زندگی میں, آپ کی زندگی میں توجہ نہیں ہے. آپ ایسے شخص سے متاثر ہو جاتے ہیں جس کے پاس آپ سے بڑا دھات کا ٹکڑا ہے, یا پھر آپ سے کچھ زیادہ اینٹیں اس کے گھر میں لگی ہیں. ایسے کیسے ہوتا ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں یہ وبا پھیل چکی ہے. کیوں؟ سادہ سی وجہ ہے,
کیونکہ ہماری ترجیحات، ہماری تمنائیں دنیا کے لیے ہیں، محض دنیا کے لیے. اور جب آپ کی تمنائیں دنیاوی ہوں تو آپ دنیا والے لوگوں سے ہی متاثر رہیں گے. اور اگر آپ کی تمنا اللہ سے ہے تو آپ ایسے شخص کی عزت کریں گے جس کا کردار اچھا ہوگا، چاہے اس شخص کی جیب میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن آپ اس شخص سے پیار کریں گے کیونکہ اسے انسانیت کی فکر ہوگی، ورنہ وہی آپ کی ترجیح ہوگی. تو حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا آؤ ان لوگوں کی دیکھ بھال کریں. تمام رات حضرت عمر اور عبد الرحمن بن عوف، قرۂ ارض کا طاقتور ترین شخص اور 1 کروڑ پتی، انہوں نے ان لوگوں کی دیکھ بھال کی جنہیں وہ جانتے نہیں تھے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اور میں ہوتے تو ہم کہتے چھوڑو، دوسرے لوگ ہیں جو ان کی دیکھ بھال کر لیں گے، دوسرے لوگ ہیں، ہم تو بہت مصروف ہیں، ہمارے پاس دوسرے کام ہیں. اور رات کے دوران وہاں ایک عورت تھی جس کا بچہ رو رہا تھا. تو حضرت عمر اس کے پاس گئے اور کہا اپنے بچے کو چپ کراؤ. اور وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عمر رضی تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ آپ صرف سادہ لباس میں تھے، اس لیے وہ آپ کو نہیں پہچان سکی کہ آپ عمر ہیں، کہ ان کا یہ لقب ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں اور آپ عشرہ مبشرہ سے ہیں. کوئی خطاب نہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، کوئی نہیں. اور وہ آئے اور کہا کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ. اور وہ آئے اور انہوں نے کہا اپنے بچے کو چپ کراؤ. اور اس نے کہا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے بچوں کا وظیفہ مقرر کر رکھا ہے جن کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو، جن کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو، یعنی انہوں نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا ہو. اور اس نے کہا مجھے وہ پیسے چاہیے، اس لیے میں اس بچے کا دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ کچھ دیر بعد دوبارہ آپ رضی اللہ عنہ واپس آئے، اور دوسری بار جب آپ نے عورت سے کہا کہ تم کتنی ظالمہ ہو، تمہارا بچہ ساری رات روتا رہا، تو پھر اس نے آپ سے کہا یہ جانے بغیر کہ یہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ہیں. تو آپ نے اس سے پوچھا تمہارا بچہ کتنی عمر کا ہے، اور اس نے بتایا کہ میرا بچہ اس عمر کا ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے بچے کا دودھ چھڑانے میں جلدی مت کرو، جلدی مت کرو. اور پھر فجر کی نماز میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بہت روئے، بہت زیادہ، اتنا روئے کہ ہم ان کی تلاوت کو بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے. اور پھر نماز کے بعد وہ مڑے اور کہا تم نے یہ کیا کر دیا عمر، کتنے بچے تم نے قتل کر دیے اپنے اس قاعدے اور ضابطے کی وجہ سے. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک ہر بچہ مسلمان دنیا میں جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو اسے وظیفہ ملتا تھا، لیکن اس کے بعد ہر وہ بچہ جو پیدا ہوتا تھا مسلمان دنیا میں اسے بچوں کا وظیفہ ملتا تھا. بچوں کا وظیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا تھا. یہ ہماری وراثت ہے، یہ کھوئی ہوئی وراثت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کو کچھ رسومات کی نظر کر دیا ہے. ہم وہ لوگ تھے جن کی اعلیٰ تمنائیں تھیں، ہم وہ لوگ تھے کہ ہماری تمناؤں نے انسانیت کو تبدیل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر بھی تمنائیں رکھتے تھے، انہوں نے انسانیت کو بدل کر رکھ دیا. خندق کی جنگ میں روایت بتاتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کچھ خندقیں کھود رہے تھے اور دوسری طرف بہت بڑی فوج تھی، اور یہ سخت سردی کا موسم تھا، اور صحابہ کرام نے کچھ نہیں کھایا تھا، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اے رسول اللہ ہم نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا. اور انہوں نے اپنے کپڑے اٹھائے اور ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض ہٹائی اور آپ کے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اور پھر جب وہ خندق کھود رہے تھے تاکہ دشمن خندق کے اس پار نہ آ سکے، وہ ایک بڑی چٹان کے پاس پہنچے اور انہوں نے اسے توڑنے کی کوشش کی مگر نہ توڑ سکے. تو وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور پیغمبر آئے، اور جب آپ آئے اور آپ نے اس چٹان پر ضرب لگائی اور وہاں ایک بلند شعلہ روشن ہوا اور اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر. اور پھر آپ نے دوسری مرتبہ ضرب لگائی اور اس کا ایک اور حصہ ٹوٹ گیا اور وہاں ایک اور بلند شعلہ روشن ہوا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر. اور پھر آپ نے تیسری مرتبہ ضرب لگائی اور وہ چٹان چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، اور وہاں ایک اور بلند شعلہ روشن ہوا، اور پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر. اور صحابہ کرام حیران تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پر،
اور انہوں نے پوچھا اے رسول اللہ یہ شعلہ کیا تھا، یہ اللہ اکبر کس لیے تھا؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں نے پہلی ضرب لگائی اللہ نے مجھے دکھایا اس شعلے کے ذریعے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم یمن کے محلات حاصل کر لیں گے، اور جب میں نے دوسری مرتبہ ضرب لگائی اللہ نے مجھے دکھایا کہ ایک دن آئے گا کہ ہم حاصل کریں گے شام کے محلات جو کہ روم کے محلات تھے، اور جب میں نے تیسری مرتبہ ضرب لگائی اللہ نے اس شعلے کے ذریعے مجھے دکھایا کہ ایک دن آئے گا جب ہم مدائن کے سفید محلات حاصل کر لیں گے جو کہ وقت کی عالمی طاقت تھی یعنی فارس۔ اور منافقین نے کہنا شروع کر دیا اس شخص کو دیکھو ہم لوگ باہر نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں اور یہ انہیں وعدہ کر رہا ہے کہ ایک دن یہ لوگ وقت کی عالمی طاقت بن جائیں گے، لیکن صحابہ نے اس پر کبھی شک نہیں کیا کیونکہ وہ تمناؤں والے لوگ تھے، اور تقریباً 10 سال کے عرصے میں عمر ابن خطاب کی خلافت میں وہ وقت کی عالمی طاقت بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس تمنائیں تھیں، ان کی آرزویں تھیں، وہ متحرک لوگ تھے، ان کا ایک خواب تھا، اور ان کا خواب ہمارے جیسا نہیں تھا کہ جب میں اور آپ اپنے بستر پر لیٹتے ہیں اور جب ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور ہم خواب دیکھنے لگتے ہیں، ہم بڑی گاڑیوں کے خواب دیکھتے ہیں، ہم ایسی چیزوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ نہیں، ان کا خواب ایسا تھا کہ جب وہ بستر پر لیٹتے تھے تو وہ سو نہیں پاتے تھے، ان کا خواب انہیں سونے نہیں دیتا تھا۔ یہ فرق تھا، وہ تمناؤں والے لوگ تھے، وہ لوگ جو آرزو رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تمنا یہ دنیا کی نہیں تھی۔ اگر آپ کی تمنا یہ دنیا کی ہوگی تو آپ یہاں نیچے ہوں گے، اور اگر آپ کی تمنا آخرت کی ہوگی تو آپ وہاں اوپر ہوں گے۔ آپ کو آخرت کی تمنا کرنی چاہیے، اور ایسے ہی وہ لوگ تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تمنا کی۔ ان کے پاس زیادہ دنیا نہیں تھی، جیسا کہ میں نے مولانا کے خطاب میں سنا، اور وہ فرما رہے تھے کہ عمر ابن عبدالعزیز جیسے لوگ، ان کے پاس اتنی دنیا نہیں تھی۔ میں وہ حصہ بھول گیا تھا، لیکن مولانا نے ذکر کیا تھا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کے پاس پرانے کپڑے تھے، ایسا ہی کہا تھا نا مولانا، پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کتنا طاقتور تھا یہ شخص، چین سے لے کر اسپین تک اور وہاں سے لے کر افریقہ کی گہرائیوں تک، یہاں تک کہ ان کی حکومت تھی، یہ سارا علاقہ ان کی خلافت میں تھا، اور انہوں نے یہ دنیا چھوڑی کیسے؟ کپڑوں کا ایک جوڑا اور وہ بھی پیوند لگا ہوا۔ لیکن انسانیت انہیں یاد کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیوں انسانیت انہیں یاد کرتی ہے؟ کیونکہ ان کے پاس خیر تھی، ان کے پاس بھلائی تھی، انہوں نے انسانیت پر اثر ڈالا، انہوں نے تبدیلی فراہم کی۔ اور ایسے ہی تھے صحابہ کرام اسی طرح کے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی بیٹی حفظہ جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، وہ ان کے گھر آئیں اور وہ ایک بہت سادہ زندگی گزار رہے تھے، بہت سادہ سی زندگی، اور انہوں نے کہا اے میرے والد، آج ہم زمانے کی عالمی طاقت ہیں، بہت سی دولت ہمارے پاس ہے، آپ اتنی سادگی میں کیوں رہ رہے ہیں؟ اور انہوں نے کہا اے حفصہ، تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہو، مجھے اللہ کے رسول کے گھر کی یاد دلاؤ، مجھے یاد دلاؤ کہ اللہ کے رسول کیسے رہتے ہیں۔ اور انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا اور کرتی رہیں اور کرتی رہیں، اور یہاں تک کہ وہ خود بھی رونے لگیں، وہ خود بھی رونے لگیں۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے حفصہ، میرے دو ساتھی جو مجھ سے پہلے چلے گئے، اللہ کا رسول اور ابو بکر، اور انہی کا راستہ ہے جس کی میں پیروی کروں گا، ان کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جس پر میں چلوں گا۔ اور یہاں مجھے غلط مت سمجھیے گا، ہم کام کرتے ہیں اور الحمدللہ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے الحمدللہ، مگر دولت کو اپنا مقصد مت بنائیں۔ لوگ بہت سا اچھا کام بھی کر سکتے ہیں دولت کے ساتھ، وہ اچھا بھی کر سکتے ہیں، اس میں کچھ غلط نہیں اگر کوئی بڑی گاڑی چلا رہا ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں صرف یہی تمنا ہے تو یہ قابل افسوس ہے، یہ قابل افسوس ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں صرف یہی تمنا ہے کہ آپ کے پاس بڑا گھر ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، تو واللہ ایک ایمان والے کے لیے، ایک شخص کے لیے جو ایمان رکھتا ہے کہ اسے مر جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، یہ قابل افسوس ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور انہوں نے پیغمبر کے گھر میں ارد گرد دیکھا، اور وہاں بمشکل چند اشیاء تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور آنسو کی آنکھوں میں آگے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے، اور اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھے قالین سے، اور وہ قالین اتنا سخت تھا کہ اس کے نشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر پڑ گئے تھے، اور عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس شان و شوکت اور عظمت کو دیکھیے، اس شان و شوکت اور عظمت کو دیکھیے جس میں رومی اور فارسی سلطنت رہ رہی ہے اور آپ مخلوق میں سے اعلیٰ ترین ہیں۔ اور اللہ کے رسول عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے عمر، حتیٰ کہ تم بھی نہ سمجھ سکے، تم بھی نہیں سمجھے کہ میری مثال ایک شخص کی ہے جو ایک درخت کے سائے میں پناہ لیتا ہے، وہ ایک مسافر ہے اور پھر وہ آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ ہم سب بھی اسی طرح ہیں اس دنیا میں، اس دنیا کے موازنے میں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں، سنیے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں نے 3 ہفتے تیاری کی یہاں آنے کے لیے، 3 ہفتے کپڑے استری کیے، تقریب کے لیے اپنے آپ کو سنوارا، 3 ہفتے، اور کچھ ہفتوں بعد مجھے ملائیشیا جانا ہے اور تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں تیاری شروع کر دوں گا، بس اتنا ہی۔ آپ سوچیں گے یہ شخص احمق ہے، اس کی ترجیحات تو الٹی ہیں، یہ ہدرفیلڈ سے آ رہا ہے اور یہ 3 ہفتے لگا رہا ہے بیگ اور کپڑے وغیرہ کی تیاری میں، اور یہ ملیشیا جا رہا ہے صرف 1 گھنٹہ لگا رہا ہے تیاری میں۔ آپ سوچیں گے یہ احمق ہے۔ تو کیا ہم احمق ہیں کہ ہم دن اور رات محنت کرتے ہیں ایک جگہ کے لیے جہاں ہمیں 50 یا 60 سال گزارنے ہیں، اور ہم اس جگہ کے لیے تیاری نہیں کرتے جہاں ہمیں اپنی دائمی زندگی گزارنی ہے؟ کیا ہم احمق ہیں؟ کیا ہم بے وقوف ہیں کہ ہر وقت ہم دنیا کی تیاری کرتے ہیں مگر آخرت کی تیاری نہیں کرتے؟ اور اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اور واللہ اس کا ان پر گہرا اثر ہوا۔ مجھے یاد ہے میں نے حضرت عمر پر ایک خطاب کیا تھا، وہ 2 جون کی تعلیم تھی لندن میں، اور وہ پورا باب تھا عمر رضی اللہ عنہ کے زہد کے متعلق اور ان کی پرہیزگاری کے متعلق دنیا میں۔ اور اس تعلیم کے ختم ہونے کے کچھ دن بعد مجھے ایک شخص کی ای میل ملی جس نے اس تعلیم میں شرکت کی تھی۔ اس نے کہا اے شیخ، اس کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے اپنا بستر اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اور میں نے کہا بھائی احتیاط کرو، جیسے تم اسے اٹھا کر پھینک رہے ہو ایسے کہیں تمہیں بھی نہ پھینک دیا جائے۔ تو ہمیں اس قسم کا رد عمل نہیں چاہیے کہ آپ کوئی تعلیم سنیں اور پھر ایک دم آپ جوش میں آ جائیں اور آپ بڑے ولولانگیز ہو جائیں اور 1 ہفتے بعد آپ کوئی بے وقوفی کر دیں۔ نہیں، ہمیں طویل مدتی مقاصد کی ضرورت ہے، ہمیں تعمیر کی ضرورت ہے اپنے آپ کی، انفرادی طور پر اور سماجی طور پر۔ ہمیں اپنی تمنا آخرت کو بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی تمنا کسی اور چیز کو نہیں بنانا چاہیے۔ باقی سب کچھ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کی دولت، آپ کی صحت اللہ سبحانہ تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ اور ایک بڑی حیرت انگیز کہانی ہے، جب عمر رضی اللہ عنہ شام گئے، اور شام ایک نئی جگہ تھی، جدید جگہ تھی، وہاں کھانے مختلف تھے، تو جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور انہوں نے وہ کھانا دیکھا، انہوں نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور انہوں نے کہا وہ جو ہم سے پہلے تھے، اللہ کے رسول، ابو بکر اور صحابہ جو گزر گئے ہیں، ان کے پاس یہ کھانے کے لیے نہیں تھا، انہوں نے یہ کھانے نہیں دیکھے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا اے امیر المومنین، ان کے لیے جنت ہے۔ تو عمر نے کہا کتنا خراب سودا ہے، ان کے لیے جنت ہے اور ہمارے لیے کھانے، ان کے لیے جنت ہے اور ہمارے لیے کھانے۔ تو اگر ہم اللہ کی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے قربانی دینی ہوگی، ہمیں کچھ ترک کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا وقت دینا پڑے گا، ہمیں اپنی مساجد کو متحرک جگہ بنانے کی ضرورت ہے۔ مسجد میں آئیں، اللہ اور اس کے رسول کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں، علماء کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے دین کے متعلق سیکھیں، چھوٹی موٹی باتوں میں مت پڑیں۔ آپ جانتے ہیں بہت سا اختلاف ہے مسلمان امت کے درمیان آج کل، چھوٹی موٹی باتیں ہیں اور وہ بس اسی کے متعلق بات کرتے رہتے ہیں، اور میں نے بہت سی باتیں ہدرسفیلڈ کے متعلق بھی سنی ہیں۔ مجھے ایک شخص ملا اور وہ اس بارے میں مجھ سے بحث کر رہا تھا، اور آپ کیوں اپنا وقت ایسے لوگوں کے ساتھ ضائع کرتے ہیں؟ وہ چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے مقاصد والے۔ مسلمان تو ایک مرکز پر توجہ رکھنے والے ہوتے ہیں، صحابہ کبھی مصروف نہیں رہے ان چھوٹے موٹے مسائل میں، ان کے پاس ایک مقصد تھا، وہ انسانیت میں تبدیلی لانا چاہتے تھے، ان کی توجہ ایک مرکز پر تھی۔ اور ایمان والوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مومن کو آخرت کی تمنا کرنے والا ہونا چاہیے، جو آخرت کے لیے محنت کرے، جو ایک تبدیلی پیدا کرے۔ اللہ کی قسم، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں
اگر آپ دنیا کو اپنا مقصد بنائیں گے تو آپ خود غم خریدیں گے. آپ خود خریدیں گے غم. لوگ شاید سمجھیں کہ آپ خوش ہیں لیکن آپ خود غم خریدیں گے. اور اگر آپ اللہ کو اپنا مقصد بنائیں گے، اللہ کی قسم آپ خوش رہیں گے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ قناعت پسند ہوں گے. آپ قناعت پسند ہوں گے. نور الدین رحمت اللہ، نور الدین استاد تھے صلاح الدین کے. ابن اسیر رحیم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا. ابن اسیر بہت مشہور مورخ اور محدث تھے اسلام کے. انہوں نے کہا میں نے مطالعہ کیا کہ تمام صحابہ کی زندگی کا، تمام خلفائے راشدین کا اور تمام قائدین کا، وہ کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز سے لے کر ان کے بعد نور الدین زنگی جیسا قائد مسلمانوں کو نہیں ملا. اور یہ 450 سال بعد آئے عمر ابن عبدالعزیز کے. وہ صلاح الدین کے استاد تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر نور الدین نہ ہوتا تو صلاح الدین نہ ہوتا. ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے. وہ ایک بادشاہ تھے شام. انہوں نے شام پر حکومت کی. سبحان اللہ. اب آپ کے پاس بشار ہے جو وہاں حکمران ہے. ایک وقت تھا جب نور الدین وہاں حکومت کر رہے تھے شام پر. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب ہم گئے، یہ مسلمانوں کی حالت ہے. اگر آپ نور الدین کی زندگی کا مطالعہ کریں، واللہ میں حقیقتاً وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے ابھی تک نہیں کی تھی. اگر آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں، وہ ایک حیرت انگیز شخص تھا. اس کی نیکی. تو میں شام میں تھا، دمشق میں، اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ نور الدین کی قبر کہاں ہے؟ نور الدین کی قبر کہاں ہے؟ کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن ہر دکان پر جائیں تو آپ کو بشار حافظ الاسد کی تصویر نظر آئے گی، لیکن کوئی نہیں جانتا. بالآخر میں ایک بھائی سے ملا جس کی داڑھی تھی. اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے. یہ صرف آدھا میل وہاں سے دور تھی جہاں ہم موجود تھے. لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ نور الدین کے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ جب نور الدین بیمار ہوتا تو پورا شام بیمار ہو جاتا. اب بشار بیمار ہو جائے تو پورا شام جشن منائے گا. اور صرف بشار نہیں، مسلمان قائدین کی بڑی اکثریت. تو نور الدین ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کی سواری کر رہا تھا اور وہ اپنے تمام وزیروں کے ساتھ تھا، اور ایک دم سے اس کے سامنے ایک سایہ سا آ گیا، گھوڑے کا سایہ. تو اس نے رفتار پکڑی بہت تیز، اور تمام وزیر دیکھ رہے تھے وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ بھاگ رہا تھا اور سایہ آگے آگے تھا. اور پھر ایک دم اس نے رخ واپس موڑ لیا، اور اب وہ بھاگ رہا تھا اور سایہ اس کے پیچھے تھا. اور پھر وہ اپنے وزیروں کے پاس آیا اور کہا تم جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں تمہیں دنیا کی مثال دکھانا چاہتا ہوں. دنیا کی مثال اس سائے جیسی ہے، جتنا زیادہ تم اس کا تعاقب کرو گے یہ تم سے اتنی دور بھاگے گی اور تم کبھی اسے پکڑ نہیں پاؤ گے. اور جب تم دنیا سے منہ موڑ لو گے تو اللہ کی قسم یہ تمہارا تعاقب کرے گی. اللہ کی قسم یہ تمہارے پیچھے آئے گی. میرے محترم بھائیوں، میں واپس آؤں گا جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور تعلیم صرف ایک تعلیم دینے کے لیے نہیں ہوتی. اگر تعلیم فقط اس لیے ہوتی واہ واہ اور ماشاء اللہ کے لیے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ 10 یا 15 سال سے کر رہے ہیں. لیکن کیا اس سے تبدیلی آ رہی ہے؟ اگر آپ یہاں آتے ہیں اور 5 منٹ بس ماشاء اللہ بس اتنا ہی، تو پھر یہ ایک مسئلہ ہے. ہمیں طویل مدتی برداشت کی ضرورت ہے. صرف ان چند باتوں کے متعلق غور کریں جو میں نے کہی ہیں. ایک، اگر آپ واقعی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول واقعی رسول ہیں تو آپ کی زندگی پر ان کے پیغام کا کتنا اثر ہے. دوسری بات، اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہی اکبر ہے، اگر آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ عظیم ہے، پھر کیا آپ کے اعمال اس کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں کرتے تو ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی حالت میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اپنی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اپنے دین کے متعلق سیکھیں، اچھے کردار کے متعلق سیکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کے متعلق مطالعہ کریں، اور وہ لوگ بنیں جو محنت کرتے ہیں تبدیلی لانے کی، پہلے اپنی زندگی میں اور پھر انسانیت میں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو کوشش کرتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی اور انسانیت میں تبدیلی کی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں سے کرے جو کوشش کرتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی اور انسانیت میں تبدیلی کی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں سے کرے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ ہم سے خوش ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم